کے فتوے آ چکے ہیں کچھ. اس نے اپنی تقریروں میں شیعت کو پھیلا رہا تھا. علی والے اہل بیت. یمین قاضی کو دیکھو بھی ہے یہاں پہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو تحقیق نہیں, 2 جملوں میں بتا دوں. امین قادری 2 مرتبہ توبہ کر چکا ہے. غلطی کیا جبھی تو توبہ کیا نا بابا, آپ سمجھ رہے ہیں. اور ایک توبہ تیسری اب باقی ہے اس کی پوری تیاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے. سید امین القادری صاحب کے تعلق سے ایک شخص ہے, میں نام سے واقف نہیں, انہوں نے امین القادری پر کفر کا فتویٰ لگایا, اور وہی شخص سید امین القادری صاحب کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ امین القادری سید نہیں ہے. یعنی آپ اس کلپ کو سن چکے ہیں, ابھی میں نے وہ کلپ آپ کو سنانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ دوستو اب دوسری کلپ جس میں سید امین القادری صاحب نے کھلا چیلنج کیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امین القادری یعنی سید نہیں ہوں تو وہ شخص آ کر ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے اور میں ان کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. یعنی سید امین القادری نے ان کو مباہلے کا چیلنج بھی کیا ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امین القادری سید نہیں ہے, اس طریقے کے بہت سارے اور جو کفر کے فتوے ان پر لگے, اس میں کچھ فتوے بالکل صحیح لگے تھے. یہ بات حقیقت ہے. انہوں نے کچھ الفاظ ایسے بولے تھے جو ممبر رسول پر بولے گئے جس پر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے. لیکن رہی بات سید ہیں کہ نہیں, تو اس پر انہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا. امین القادری صاحب کے تعلق سے جو یہ بولا جا رہا ہے کہ امین القادری سید ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلے آپ امین القادری صاحب کے اس چیلنج کو ذرا سنیے گا. اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں. سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے. کھڑے ہو, یہاں کے کھڑے ہے کسی کے باپ میں ہمت تو مجھ سے بات کرے یہاں, جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے, جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بہانہ لے کر لوگوں نے میرے نسب پہ بھی تان کیا. میں نسب پہ بھی, میں کبھی اپنے نسب کا اعلان نہیں کرتا, کہیں جاتا ہوں تو کبھی نہیں کرتا, کیونکہ میں ذات منوانے نہیں نکلا, میں اللہ کے دین کے نہیں نکلا ہوں. میں نہیں کرتا, اور نہ میں نے کبھی یہ کیا. میرے بڑوں نے کہا چھوڑ, ہم اپنی سیادت کے جھنجھنے بجانے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اس دور سے ہمیں کیا لینا. جو قوم موجودہ دور میں مولا علی کی سیادت کا انکار کرے, ہم اس سے اپنی سیادت بنوائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے, یہ ایسا پرفتن دور ہے. شہزاد قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا, صابر پاک کی سیادت کا انکار اس قوم نے کیا, کہ چوچا کے سید النصب سادات کا انکار اس قوم نے نہیں کیا. اب مجھے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں, لیکن میں کوئی وضاحت نہیں کرتا. مگر میرے بزرگ نے کہا کہ وہاں بات کرنا. اگر کوئی یہ کہتا ہے امین القادری سید نہیں, میں قیامت تک اس کو چیلنج کرتا ہوں. اگر وہ گجرات میں کرنا چاہتا ہے, گجرات میں ہم سب سے بڑا آستانہ گجرات میں غوث پاک کے بیٹوں میں رزق اللہ شاہ کا مزار مانتے ہیں. اگر تجھے شک ہے امین القادری سید نہیں ہے تو سر پہ قرآن رکھ, رزق اللہ شاہ کی قبر پر مزار پہ ہاتھ رکھ, اور تو بھی دعا کر کہ اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں, اور اگر تو سچے سیدوں کے نسب کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تیری نسلوں کو برباد کر دے. بے شک بے شک, حق 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 حق. یہ اعلان تو میں نے بغداد میں بھی کیا تھا. ایک شخص مولوی مجھے بغداد میں مل گیا جو میرے خلاف تقریر کرتا تھا, اور ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. وہ ریکارڈنگ, ایک شخص مولوی کہتا تھا امین القادری سید نہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میرا دادا غوث پاک سامنے, چل مزار پکڑ کے تو فیصلہ کرا لے یا میں فیصلہ کرا لوں کہ کون ہے سید کون نہیں ہے, یہ فیصلہ کر دیں گے. اس نے کہا میں نے نہیں کہا ایسا. میں نے کہا تیری موجودگی میں کہا جاتا ہے, تو بھی کہتا ہے. اٹھ کے بھاگ گیا. ریکارڈنگ میرے پاس موجود, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں. موبائلے کی بات کروں غوث پاک کے آستانے پر, موبائلے کی بات کروں رزق اللہ شاہ, لیکن میں تم سے اپنی سیادت کی بھیک نہیں مانگتا, کیونکہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت میں ہے. سیادت کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے.
قیامت میں اور جس قیامت میں فائدہ ہے وہ اللہ بھی جانتا ہے، وہ رسول بھی جانتا ہے کہ میرا نسب کیا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محمد امین القادری۔ یہ باتیں میں کرتا نہیں، لیکن مجھے حکم ہے اپنے بڑوں کا۔ آج میں رزق اللہ شاہ بابا کے آستانے وہ شاید آخری مرتبہ وضاحت کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قاضی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پٹھان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انصاری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیخ ہے۔ میں ہنستا ہوں، یا اللہ آخر میں ہوں کیا؟ کیا یہ بتائیں گے؟ یہ کہیں اپنی ماں پہ مجھے تو نہیں قیاس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنے سارے یہ بتا رہے کہ اتنے چہرے تم نے تو نہیں دیکھا تھا پیٹ میں رہ کر۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے ڈاکومنٹس کا غلط استعمال کرنے والوں سن لو، میں تو موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ اب بھی میرے پاس موبائل میں ڈاکومنٹس موجود ہے۔ میرے جد کریم کو قاضی شرع بنایا گیا تھا، اس لیے ان کو قاضی کہا جاتا تھا، قاضی شرع کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پہ نہیں۔ اور کئی گاؤں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ زمین ان کو وقف کی گئی تھی۔ وہ میں نے یاسین باپو کو بھی بتائے، وہ کاغذات میرے پاس موبائل میں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ۔ سینکڑوں ایکڑ زمین، ہزاروں ایکڑ زمین ہمارے جد کریم کو، ہمارے اجداد کو ہر دور میں دی، اورنگزیب کے دور میں، اورنگزیب ثانی کے دور میں، ہر دور میں دی گئی۔ اس کے کاغذات آپ کو دیکھنا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ دیکھ کر ہی یقین کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ سید نہیں ہے، میں کوئی اس کے بعد کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہو چل رزق اللہ شاہ بابا کے واہ واہ واہ، گجرات نہیں آ سکتا، آپ کے محبت کرنے والے وہاں ہیں، اجمیر مقدس چل، واہ واہ واہ، وہاں پکڑ۔ یہ لاف غریب نواز، سر پہ قرآن رکھ۔ اگر ہم نے جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیا ہے تو تو ہم پہ لعنت کر، ورنہ ہم تجھ پہ کریں گے، پھر دیکھنا اللہ لعنت کس پہ برسا۔ موبائل اگر یہ کہے کہ اجمیر شریف میں بھی تیری محبت